God knew that you're for me. Oh, it was written. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے آس پاس کی سب سے شریف خواتین میں سے ایک تھیں، جو ایک بہت ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ ایک معزز کاروباری خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوبصورت اور کافی دولت مند بھی تھیں۔ ان سے شادی کرنا کسی بھی مرد کے لیے بڑی بات ہوتی، بلکہ اس وقت کے بہت سے امیر اور بڑے بڑے آدمیوں نے ان کا ہاتھ بھی مانگا تھا، مگر خدیجہ نے ان سب کو مسترد کر دیا۔ پہلے ہی بیوہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں آنے سے پہلے وہ شخص 25 سال کے نوجوان تھے۔ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک یتیم تھے اور بہت سے ذرائع کے مالک بھی نہ تھے۔ وہ آس پاس کی پہاڑیوں میں معمولی سی بھیڑیں چرایا کرتے تھے۔ وہ ایک معصوم اخلاقی کردار کے مالک تھے۔ وہ اپنے ارد گرد کے سب سے ایماندار آدمی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اسی خوبی نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ خدیجہ کسی ایسے ہی ایماندار کی تلاش میں تھی جو ان کے لیے کاروبار کر سکے، کیونکہ وہ ایک ایسے معاشرے میں رہتی تھی جہاں یہ سب وہ خود نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس شخص نے ان کا کام کرنا شروع کیا۔ پہلے تجارتی سفر سے واپس آنے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے نوکر سے، جسے انہوں نے اس شخص کے ساتھ بھیجا تھا، ان کے طرز عمل کے بارے میں پوچھا۔ نوکر نے اپنی باتوں سے خدیجہ کو حیران کر دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ نوجوان سب سے مہربان، نرم مزاج آدمی تھا، جس سے وہ پہلے کبھی نہیں ملا۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کی جیسے بہت سے دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ نوکر نے اور بتایا کہ جب وہ صحرا کی تپش میں سفر کر رہے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک بادل ہر وقت ان کا پیچھا کر رہا تھا، جو انہیں چمکتے سورج سے سایہ دے رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے نئے ملازم سے کافی متاثر تھیں۔ یہی نہیں بلکہ یہ شخص اپنی ذات میں ایک ذہین تاجر ثابت ہوا۔ انہوں نے اپنے مالکن کا سامان لیا، اسے بیچ دیا اور منافع کے ساتھ دوسرا سامان خریدا، جو انہوں نے دوبارہ بیچا۔ اس طرح 2 گنا منافع ہوا۔ ان سب کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں اس شخص کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے اس نوجوان سے شادی کرنے کا ارادہ کیا، جو ان سے 15 سال چھوٹے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی بہن کو اس نوجوان کے پاس شادی کے پیغام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اس نوجوان سے پوچھا، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے جواب دیا، اسباب کی کمی کی وجہ سے۔ تو خدیجہ کی بہن نے اس شخص کے سامنے اپنی بہن کا رشتہ پیش کیا تو انہوں نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس امیر کاروباری خاتون نے اپنے نوجوان ملازم سے شادی کی، اور یہ پوری انسانی تاریخ کی سب سے پیاری، خوشگوار اور مقدس شادیوں میں سے ایک تھی، اور وہ شادی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خویلد کی بیٹی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی۔ جب ان کی شادی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بچے تھے، جن میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے تو ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی آیات نازل کیں۔ پہلی وحی کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوفزدہ ہو گئے اور جلدی سے گھر واپس آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ مجھے کمبل اڑھا دو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور انہیں تسلی دینے لگی۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ ان کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی میں بے مثال ہیں اور آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو یہودی اور عیسائی صحیفوں میں ماہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ ان سب کے آغاز کے بعد قریش کے لوگوں کی مخالفت سخت اور صفاقانہ ہو گئی۔ خدیجہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے موجود تھیں۔ انہوں نے اسلام کی راہ میں اپنی ساری دولت قربان کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو مکہ کے لوگوں نے جلا وطن کر دیا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گئیں اور 3 سال کی سختی اور محرومی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برداشت کی۔ اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت کر گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا بہت شوق منایا، اور ان کے دنیا کے جانے کے بعد بھی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں اور رشتہ داروں کو اپنی پہلی بیوی کی محبت میں کھانا کھلاتے اور ان کی ہر ممکن مدد کرتے۔ ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے کئی سالوں بعد انہیں خدیجہ کا وہ ہار ملا جو وہ پہنا کرتی تھیں۔ اس ہار کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حسد کرنے لگتی تھی۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کی محبت کے لائق صرف خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی؟ تو آپ نے فرمایا، وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب کسی نے میرا یقین نہ کیا۔ اس نے اس وقت اسلام قبول کیا جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور اس نے اس وقت میری مدد کی اور مجھے تسلی دی جب میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کر غار ہیرا میں جا رہی تھیں، تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب وہ آئیں تو انہیں کہنا کہ خدیجہ، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور میری طرف سے بھی سلام کہنا، اور انہیں خوشخبری سنا دیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے جس میں کبھی کوئی تھکاوٹ نہ ہوگی۔